مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شورى آفاق کتاب الشمائل النبویہ میں جو پہلا باب پہلا چیپٹر قائم کیا ہے، باب ما جاء فی فنق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سراپا مبارک، آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کی تخلیق اور ان کی شکل و شباہت کے بارے میں وارد ہوئی. ان میں پہلی حدیث امام ترمذی فرماتی ہیں، اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ امام ترمذی کی سند ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث ابو رجاء قتیبہ بن سعید نے بیان کی، اور قتیبہ بن سعید اس حدیث کو حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے، اور امام مالک اس حدیث کو حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت کرتے تھے، اور ربیعہ بن ابو عبد الرحمن اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ انصار کی ایک شاخ ہے جس کو بنو النجار کہا جاتا ہے، اور یہ سب مل کے تو قبیلہ خزرج کی شاخیں ہیں. ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اپنے والد صاحب کے ننیال کے خاندان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت بی بی ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ ہیں، وہ حضرت انس کو ساتھ لے کے آئیں. اس وقت حضرت انس کی عمر 10 برس تھی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا خویدمک انس، حضور یہ آپ کا ایک چھوٹا سا خادم لائی ہوں، انس اس کا نام. اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر کے اندر بھی باہر بھی میں نے 10 برس تک خدمت کی ہے مسلسل. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں ایک کنواں تھا، گھروں میں ہوتے ہیں کسی کسی گھر میں پرانے زمانے کے رواج کے مطابق. تو اس کنویں کا پانی کھاری تھا، میٹھا پانی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے اندر پیشاب فرمایا، بول مبارک اپنا اس کنویں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا. تو اس وقت سے لے کر یہ کنواں جو ہے یہ نہایت ہی شیریں پانی بن گیا، یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب دور دور سے لوگ میرے گھر کا وہ ٹھنڈا پانی جو ہے اس چشمے کا، اس کنویں کا، وہ لینے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے ہیں. ذرا اندازہ تو فرمائیں اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نفاست کا اور آپ کی کرامت کا اور آپ کی بزرگی کا، کہ جس ہستی کے پیشاب مبارک کے چند قطرے جو ہیں وہ کنویں میں گرے تو کنواں جو کھاری تھا وہ میٹھا شہد جیسا چشمہ ہو گیا. پھر اس کے بعد
ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، کوئی خدمت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے بخشش موج میں آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہم بارک فی عمرہ و مالہ و ولدہ، اے اللہ یہ انس تیرے نبی کا خادم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ، اس کی عمر میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے، اس کے مال میں بھی برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 برس عمر پائی سرکار کی اس دعا کے صدقے میں، اور آخری سالوں کی بات ہے کہ آپ اپنی ڈلکی ہوئی آنکھوں کے جو پوٹے ہیں وہ نیچے گر جاتے تھے، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، پھر جب کسی کو دیکھنا چاہتے تھے تو اس طرح کر کے، تو ایسے کر کے اٹھاتے تھے، اٹھا کر پھر دیکھتے تھے، دیکھ کے پھر بات کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ واللہ لقد حییت حتی صحمت من الحیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ خدا کی قسم میں اتنا جیا ہوں، اتنا میں نے جی لیا، اتنا جی لیا ہے کہ اب زندگی سے طبیعت تنگ آ گئی اور موت نہیں آ رہی۔ یہ سرکار کی دعا کا اثر۔ وفی والدہ ہی فرمایا کہ اس کی اولاد میں برکت دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 78 صاحبزادے عطا فرمائے تھے، 78 صاحبزادے عطا فرمائے تھے، اور کل اولاد آپ کی جو ہے وہ 100 سے زیادہ تھی، اور 100 برس کی عمر پانے کے بعد بصرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں انہوں نے وفات پائی ہے سن 71 میں، سن 71 ہجری۔ تو یہ آپ کی اولاد کے اندر برکت ہوئی، اور فی مالہ ہی بھی فرمایا تھا کہ مال میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے عرصے میں دوسرے لوگوں کے کھیت ایک مرتبہ تیار ہوتے تھے، پھل دیتے تھے، اتنے عرصے میں میرے کھیت جو ہیں وہ 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھی میں نے، جہاں دوسرے لوگوں کی بھیڑ بکریاں جو ہیں 1 یا 2 بچے دیتی تھیں، تو میری بھیڑ بکریاں ان سے ڈبل بچے دیتی تھیں۔ اس طریقے سے ان کے مال کے اندر برکت ہوئی۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہنے والے مدنی دور جو 10 سالہ دور ہے سرکار کی زندگی کا، اس زندگی کے اندر یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ اس فقرے کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے، آپ کے جسم مبارک کی درازی، قد مبارک آپ کا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے تحاشا لمبے نہ تھے، آپ کا قد مبارک بے تحاشا لمبا نہ تھا۔ تو یہاں کلمہ نفی وارد جو ہوا ہے، تو جس سے مراد نفی کرنا ہے، نفی لمبا ہونے کی نفی نہیں کی، بلکہ بے تحاشا لمبا ہونے کی نفی کی ہے۔ طویل جو ہے یہ موصوف ہے اور بائن اس کی صفت ہے، اور جب اس کے اوپر نفی آئے تو وہ نفی جو ہوتی ہے وہ صفت کے نفی مقصود ہوتی ہے، موصوف کی وہ جو ہے نفی وہ مقصود نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کے لمبا ہونے کی وہ نفی نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا قد لمبا نہیں تھا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے تحاشا وہ نہیں تھا، ایسا لمبا تڑنگا کہ لمبے قد کو دیکھ کر تو نظر کو کھٹ کے اچھا نہ لگے، ایسے لمبے نہ تھے۔ اور آگے چل کر فرمایا ولا بالقصیر، یہاں سے وہم ہو سکتا تھا کہ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوٹے قد کے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا فقرہ اس کے ساتھ لا کر تو اس کا بھی ازالہ کر دیا اس وہم کا۔ فرمایا ولا بالقصیر، حضور چھوٹے قد کے نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹے قد کے تو نہیں تھے، آپ کا قد مبارک چھوٹا تو نہیں تھا، مگر آپ کا قد لمبا تھا۔ اور لمبا کیسا لمبا؟ بے تحاشا لمبا نہیں، بلکہ درمیانہ قد جو ہوتا ہے اس درمیانہ قد سے تھوڑا سا نکلا ہوا، تھوڑا سا اوپر نکلا۔ اور ایسا قد جو ہوتا ہے وہ مردوں کے اندر
انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت میں آیا جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے اپنی دلائل النبوہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان مربوعا مائلا الی الطول وانہ کان الی الطول اقرب۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے اور آپ کا قد جو ہے یہ طول کی طرف، لمبائی کی طرف مائل تھا، یعنی کچھ لمبائی لیے ہوئے۔ پھر اسی پر نہیں بلکہ آگے مزید وضاحت اس حدیث کے اندر آئی ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ إِلَى الطُّولِ أَقْرَبَ، وہ لمبائی میں مناسب حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک لمبائی لیے ہوئے تھا، کچھ لمبائی لیے ہوئے۔ یہ تو آپ کا قد مبارک ہے، اس کا میں بیان کیا، مگر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال معجزے عطا فرمائے۔ بطور معجزہ یہ ہوتا تھا کہ اگر 2 3 4 5 آدمی سرکار کے ساتھ ہیں اور مل کے چل رہے ہیں تو دور سے دیکھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے دکھائی دیں، چاہے ان میں کوئی لمبے قد والا بھی کیوں نہ ہو، خوب لمبے قد والا بھی کیوں نہ ہو، مگر دور سے دیکھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور آپ کے قد مبارک میں وہ ان سب سے اونچے دکھائی دیتے۔ امام بہقی اور امام ابن عساکر کی حدیث میں آیا ہے کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لم یکن یماشی احد من الناس الا طالا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شخص لمبے سے لمبا بھی چاہے ہو جیسا بھی، وہ سرکار کے ساتھ جب چلتا تو چلنے کے دوران میں الا طالہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے کو لمبے نظر آتے، اور جب بالمقابل کوئی نہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ویسا ہی دکھائی دیتا، درمیانہ قد، تھوڑی سی لمبائی لی اور بس، اس سے زیادہ۔ اور اسی حدیث کے اندر آیا ہے، امام بہقی اور ابن عساکر کی جو حدیث پڑھ رہا تھا، وَلَرُبَّمَا اِكْتَنَفَهُ الرَّجُلَانِ الطَّوِيلَانِ فَيَطُولُهُمَا فَإِذَا فَارَقَاهُ نُصِبَ إِلَى الرَّبْعِ۔ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں، خوب لمبے آدمی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے کی طرف، دوسرا دوسرے کندھے مبارک کی طرف سرکار کے اگر مل کے تو کھڑا ہوتا یا چلتے تو فرماتے ہیں فَيَطُولُهُمَا، سرکار ان دونوں سے دراز نظر آتے، ان دونوں سے اونچے نظر آتے، ان دونوں سے اونچے نظر آتے۔ فَإِذَا فَارَقَاهُ نُصِبَ إِلَى الرَّبْعِ، جب یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے وہ درمیانہ قدر لمبائی لیے ہوئے رہ جاتا۔ اور محدث ابن سبع مشہور محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان اذا جلس یکون کتفہ اعلی من الجالس، فرماتے ہیں اگر سرکار مجلس میں بیٹھے ہوتے، ڈھیر لوگ مجلس کے اندر ہوتے یا تھوڑے ہوتے، جتنے بھی ہوتے، سرکار کے دائیں بائیں ادھر ادھر بیٹھے ہوتے تو باہر سے آنے والے کو سب سے اونچے کندھے مبارک اور سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائی دیتے۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا، اور جس وقت کوئی آس پاس موجود نہ ہوتا تو آپ کا قد مبارک وہی درمیانہ قد، تھوڑی سی لمبائی لیے ہوئی، اس طرح ہے۔ سن 1979 ہجری میں، 79 عیسوی میں پہلا موقع تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خادم کو زیارت حرمین طیبین سے مشرف فرمایا۔ بندہ جنوبی امریکہ کی طرف سے آ رہا تھا، جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا، 2-3 روز تک یہاں ٹھہرے، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہوئی۔ تو رات کے آخر میں بس کے اوپر سوار ہوئے، صبح تقریباً سورج نکل رہا تھا کہ اس ٹائم پر ہم مدینہ منورہ کے پاس پہنچے۔ ابھی شہر مدینہ کے سے باہر تھے ہم، تو شہر مدینہ پر جو پہلی نظر پڑی تو سب سے پہلے گنبد خضرا اور مسجد نبی کا وہ مینار جو گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ دونوں نظر میں آئے، سب سے پہلے یہ دکھائی۔ تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کے قد مبارک میں ہی نہیں بلکہ جس گنبد خضرا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکین ہے، آپ رہتے ہیں، اس کا بھی یہ معجزہ ہے، اس کی بھی یہ شان ہے۔ ویسے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کے دیکھو،
تو بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں ہیں، مسجد نبوی کے اس مینار سے اونچی بلڈنگیں بھی موجود ہیں، درمیان میں حائل۔ تو پہلا مسئلہ معلوم ہو گیا جو حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا لمبے قد کے بھی نہیں تھے اور وسط قد کے بھی آپ نہیں تھے، بلکہ کیسے تھے؟ درمیانہ قد جو لمبائی کی طرف مائل یا تھوڑی سی لمبائی جو ہے